دعوت نماز کی آپ تشریف لائیں اور اپنے والدین حسن کو تشریف دلوائیں. حضور ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب مومن نبی حضرت اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقویٰ ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اس کا نتیجہ، اس کا پھل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے وصیت کی. وصیت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کسی بات کو بہت مؤکد کہنا ہوتا ہے اوصیکم بنفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اہل عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ جب کوئی بات بہت اہم طریقے سے کہنی ہوتی تھی غائب درجہ کی تاکید کے ساتھ میں، تو اس کو لفظ وصیہ سے تعبیر کرتے تھے کہ جیسے ایک انسان جو مرتے وقت کچھ کلمات کہتا ہے، کچھ بات کہتا ہے، وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے بہت اہم بات ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، اہل کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، ہم نے نبی بھیجے ان کے درمیان میں، رسول بھیجے ان کو، اور تم کو، تم سب کو. وصیت کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں. اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے، اتقوا اللہ، یتقون اور تتقون، اس طرح کے جو اس مادے سے نکلے ہوئے کم از کم 256 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اس لفظ تقوی کا، ان مفہوم کے ساتھ. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا یہ بہت اہم بات ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وصینا، ہم نے اس کے اوپر وصیت کی ہے. انسان کی غرض و غایت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ روایت مسند احمد میں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے اور صحیح روایت ہے. حضرت عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، تقریر فرمائی. خطبنا خطبۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون، ایک زبردست آپ نے خطبہ دیا، ایسا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وخفقت لها القلوب، اور دل بالکل دھڑک اٹھے. قلنا، ہم نے آپس میں کہا کأنه خطبۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اب کوئی اور خطبہ نہیں دیں گے، یہ آخری بات ہے آپ کی. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کأنها خطبۃ مودع، اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی تقریر ہے آپ کی. فاوصنا، ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور بھی طویل روایت ہے اس کے آگے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیک بتقوی اللہ فانها راس كل شيء، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر شے کی جڑ ہے، بنیاد ہے. یہ جو تقوی ہے یہ ہر شے کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اساس. انسان کی پیدائش کی غرض اور غایت اس تقوی کو اختیار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس تقوی کو اختیار کرنا ہے. اسی طریقے سے سورہ شعراء کے اندر مختلف پیغمبروں نے اپنی امتوں کو جو نصیحت کی ہے
ان نصیحت کے کچھ کوٹیشن جو نقل کیے گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا الا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے. اسی طرح حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی خیر ذالک خیر. یہ سورہ اعراف کے تقوی کا لباس اختیار کرو تمام کے تمام لوگوں، تقوی کا لباس. اسی طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ نے اس قدر اس کی تاکید فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کو مؤکد بیان کیا، حتیٰ کہ اوصیکم کا لفظ ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں تقوی اختیار کرنے کی. اب یہ تقوی ہے کیا کہ ہر مومن اس تقوی کو اختیار کرے؟ فرمایا کہ ایک مومن کا لباس قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ اعراف میں فرمایا گیا جو ایک مومن جو لباس اختیار کرے وہ تقوی کا لباس اختیار کرے. آخر یہ تقوی ہے کیا جس کے لیے اس قدر اس کی اہمیت دی جا رہی ہے، اس کی وصیت کی جا رہی ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے؟ آخر یہ ہے کیا؟ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں اصل التقوى ان يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية ما تقيه من. علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں بندہ اپنے درمیان میں اور رب کے درمیان میں آڑ رکھ لے، کچھ بیریئر ہو جائے، وقایتن ایسی چیز جس سے بچا جا سکے، تقیہ منہ جس سے وہ بچ سکے. اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان یہ جو بندہ ہے یہ ایسی آڑ رکھ لے کہ بچے کن چیزوں سے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے. دیکھیے ایک بندے کا تعلق اللہ کے لیے، ایسے کام ہرگز نہ کرے جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے. بندہ اس کو بیریئر بنائے، آڑ بنائے. علامہ اور علامہ ابن رجب حنبلی نے اس کے بعد میں جو آخری الفاظ کہے ہیں وَهُوَ فِعْلُ طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ، اطاعت کرے اور گناہوں کے کاموں سے پرہیز کرے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّقْوَى، علامہ ابن قیم کے الفاظ بہت پیارے ہیں. فرماتے ہیں فَأَمَّا التَّقْوَى فَحَقِيقَتُهَا الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَأَمْرًا وَنَهْيًا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، جو باتیں اللہ نے لازم کی ہیں، جو امر ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہوئے، وَنَهْيًا جن باتوں سے منع کر دیا ہے ان سے بچتے ہوئے. بہت پیارے الفاظ میں انہوں نے پورا جملہ کھینچ دیا. پھر علامہ ابن قیم نے طلق ابن حبیب کے الفاظ نقل کیے ہیں، ان کا کوٹیشن نقل کیا ہے. فرمایا اذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله. یہ طلق ابن حبیب کے الفاظ ہیں، علامہ ابن قیم نے اسے نقل کیا ہے کہ جب فتنہ پھیل جائے چاروں طرف، والمراد بالفتنہ المعاصی، چاروں طرف گناہوں کی کثرت، جدھر آپ نگاہ اٹھائیں آپ کو نظر آئے کہ گناہ پر گناہ لوگ کر رہے ہیں، عصیان میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. فَأَطْفِئُوهَا بِالتَّقْوَى، تم تقوی اختیار کر کے اس کو بجھاؤ. یہ الفاظ دیکھیے آپ، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے صاحب ہم کریں کیا،
آج کل کے تو حالات ہی ایسے ہیں، اب ہم کیا کریں، اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، تم تقوی کے ذریعے سے اس کو بجھاؤ، اس آگ کو بجھاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے یہ. علامہ نعمان ابن محمود الآلوسی فرماتے ہیں التقوى امتثال الاوامر واجتناب النواہی ولها 3 مراتب. تقوی کہتے ہیں اللہ کی بات کا مان لینا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے ٹھہر جانا، اور تقوی کے 3 مرحلے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے اور بنیادی بات ہے. پہلا مرحلہ التبری من الشرک وعلیہ قول اللہ جل وعلا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. تقوی کے 3 مرحلے ہیں. دیکھیے صاحب، تقوی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد کہاں سے ہے، متقی کون ہے؟ پہلی بنیاد اس کی التبری من الشرک، شرک سے دور رہنے والا ہو، شرک سے دور رہے، توحید پر قائم ہو. اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے جو سورہ فتح میں فرمایا ہے آیت نمبر 26 میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تقوی کے کلمے کو ان پر لازم کر دیا. اب توحید پہلی بنیاد ہوگی، شرک سے براعت پہلی بنیاد ہوگی، اس کی بنیاد پر آدمی متقی ہوگا. اچھا صاحب، ہم تو سمجھتے تھے متقی وہ ہے جو نماز بہت پڑھنے والا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ جو لمبا سا کرتا پہن لے اور سر پہ ٹوپی لگا لے اور ہاتھ میں اتنی لمبی تسبیح لے لے اور بازاروں میں تسبیح کو پڑھتا ہوا چلے، ہم صاحب کہے گا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے. متقی اور پرہیزگار وہ نہیں ہے، متقی اور پرہیزگار وہ ہے جس کی بنیاد پہلے توحید پر ہو، عقیدہ توحید جس کا بنیاد مضبوط ہو، بنیاد اس کی وہ ہے. اللہ کا ولی وہی ہے جو پہلے اس بنیاد کو صحیح کرے، پھر دوسرا مرحلہ ہے، پھر تیسرا مرحلہ ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، عقیدوں پر کوئی دھیان نہیں ہے، زبان پر دھیان ہے. صاحب باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، گفتگو تو بڑی پیاری کرتے ہیں، اور صاحب ایسے نہیں دل میں درد بہت ہے، نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں، ارے صاحب روتے بڑا اچھا ہیں، ارے صاحب دعائیں بڑی اچھی کرتے ہیں، اور عقیدہ خراب ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کہیں یہ پایا جا رہا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یہ پوری کائنات کیا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شمائم امدادیہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے الفاظ ہیں جو تمام دیوبندی سلسلہ ہے مکمل کا مکمل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر جا کر تمام ہوتا ہے. تصوف کا پورا سلسلہ انہی کے یہاں سے چلتا ہے، وہی عقائد ہیں، وہی چیزیں ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ اس حقیقت کو یوں سمجھو کہ جو بندہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرے، اللہ 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 کرتا رہے، اور اس کی ہاں پر دھیان رکھے، اللہ ہاں پر دھیان رکھے، اور اس قدر ذکر کرے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، خود اللہ ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک الف مرۃ. اچھا، ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ سمجھے ہو، یہ بات نہ سمجھ میں آئی ہو، دوسری طرح سے سمجھ لیجئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائم امدادیہ میں دوسری مثال دی ہے. فرمایا جیسے برف ہے، آپ ایک کٹورے میں پانی رکھیں، فریزر میں ڈال دیں، وہ برف بن جائے. کٹورے میں پانی ہو اور برف بن جائے، پھر یہ برف پگھل جائے، پھر پانی بن جائے. جو برف ہے وہی پانی ہے، جو پانی ہے وہی برف ہے، جو مخلوق ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی مخلوق ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کلمہ کفر ہے، نقل کفر، کفر نباشد. جب یہ عقیدہ دلوں میں پیوست ہو جائے کہ تمام مخلوقات کو اللہ مان لیا جائے اور بندہ عبادت میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ خود اللہ ہو جائے،
فضائل اعمال میں لکھا ہے حضرت کی اجازت سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. یعنی میں اتنی بڑی بات کہتا نہیں، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، یہ باتیں دل میں رکھی جاتی ہیں. بڑے علماء کی مجلس میں اس کو کہا جاتا ہے، ہر جگہ بتائی نہیں جاتی. لیکن شیخ کا تقاضا ہے، شیخ کا اصرار ہے کہ کہو، تو میں کہہ رہا ہوں. یا اللہ، جو تو ہے وہ میں ہوں، اور میں اور تو شرک در شرک ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں. میں تجھ سے کہاں جدا، تو مجھ سے کہاں جدا. پیاز کی پرت اتاریے، ایک پرت اترے گی، دوسری پرت اس کو اتاریے، تیسری پرت اس کو اتاریے، چوتھی پرت در پرت اترتی جائیں گی اور آخر میں کچھ نہیں بچے گا. یہی حال اس دنیا کا ہے. ہم سب اللہ ہیں، اور جو اللہ ہے وہ ہم ہے، جو ہم ہے وہ اللہ ہے. شرک در شرک ہے. شرک مطلب یہاں پر اشتراکت، شریک ہونا. متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کو اللہ مانے، مخلوق کو مخلوق مانے. اللہ رب العزت کی شان میں ادنا گستاخی نہ کرے. عقیدہ یہ کفر کا عقیدہ لے کر آدمی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، یہ سب بیکار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو یہودی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا عیسائی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا مشرکین مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مظہر مانتے تھے، ذل اللہ مانتے تھے، اللہ کا سایہ، بلیک شیڈو، اللہ کا یہ کالی پرچھائی اللہ نے بنائی اپنی اور موسیٰ پر اتار دی. اب موسیٰ کیا ہے؟ وہ اللہ کا سایہ ہے. زمین پر موسیٰ چل رہے ہیں، وہ موسیٰ نہیں چل رہے ہیں، وہ اللہ چل رہا ہے. موسیٰ نے تم سے کلام کیا، غلط، اللہ نے تم سے کلام کیا، تم سمجھ نہیں پائی، اس لباس بشریت کو تم سمجھ نہیں پائی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں عیسائیوں کا شرک. اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، گاڈ سپریم ہے، سپریم اتھارٹی اسی کی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، قادر مطلق وہی ہے، سب سے بڑی طاقت اسی کے پاس میں ہے. لیکن اس نے اپنے سارے اختیارات دے دیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب جو کچھ کرتے ہیں عیسیٰ کرتے ہیں. اب مصیبتوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. دعائیں کس سے کی جائیں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. جب آپ پریشان ہو جائیں تو ندا کس کو دیں، فریاد کس سے کریں؟ عیسیٰ علیہ، جیسس دی کرائسٹ، ان کو پکاریے. مشرکین مکہ اللہ کو ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اس قدر اللہ سے محبت کرنے والے کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنے والے، کہ اپنے غلط کپڑوں کو، جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے اس کے ساتھ طواف کیسے کریں. اللہ کے لیے قربانی کرنے والے، نذر و نیاز کرنے والے، لیکن اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو پکارنے والے، لات، عزا، ہبل، منات، حتیٰ کہ ابراہیم اور اسماعیل کو پکارنے والے، ان کے بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھنے والے. یہ تو بخاری شریف کی روایت میں پڑھا ہے آپ نے سب نے. ابراہیم اور اسماعیل کے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فتح مکہ میں اس کو نکال بار کیا. مصیبت میں پکاریں گے ابراہیم اور اسماعیل کو، لات، عزا، ہبل، منات کو، اور عیسائی پکاریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی پکاریں گے موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو بھی شرک کرنے والا ہے اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا مشرک کے ساتھ میں. اب ہمارے ہاں مسلمان بھی ہیں کچھ جو بڑے متقی ہیں، بظاہر بڑا سا کرتا بھی پہنے ہیں، ٹوپی بھی لگائے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نعتیں بھی جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں،
نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، دل میں بڑا ایمان ہے، مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، مدینے میں ننگے پیر چلیں گے، بڑی محبت ہے، لیکن جب مصیبت کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، تو اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر سمجھنا، اللہ کے نبی کو عالم الغیب سمجھنا، ان کو مختار کل سمجھنا، ان کے لیے کانا وما یکونو کا علم رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ شرک کلم کلا۔ تو تقوی کی پہلی بنیاد یہ ہے التبری من الشرک، شرک سے دور رہنے والے ہوں، مصیبتوں میں اللہ کو پکارنے والے ہوں۔ اگر آپ نے مصیبتوں میں پکارا کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی جنات کو، کسی شہید مرد کو، تو آپ یاد رکھیں کہ مشرک ہیں آپ پکے، اور وہ ٹھکانہ جہنم میں ہے، پھر یہ عبادتیں سب کی سب بیکار۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کل قیامت کے دن یہ سارے اعمال بکھیر دیے جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے نام اعمال کو رکھیں گے بھی نہیں میزان پر۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے بڑے ڈرے ڈرے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے۔ تسلا نارا حامیہ، جہنم کے اندر ڈھکیل دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، خیرات کے کام کر لینا بڑا اچھا کام ہے، خیر یہ اچھا کام تو ہے ہی ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے، لیکن یہ اعمال قبول کب ہوں گے؟ ارے آپ اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں؟ جب ایڈمیشن کراتے ہیں تو پھر وہ ایگزام میں بیٹھتا ہے، پھر جب ایگزام میں بیٹھتا ہے تو فرسٹ آتا ہے یا سیکنڈ آتا ہے۔ آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ ایگزام میں جو وہاں ہو رہا ہو ایڈمیشن بچے کا بالکل نہ کرائیں، گھر کے اندر رہیں اور کہیں بچے کو کاپی دے دیں، نوٹ بک دے دیں اور پین دے دیں، کہیں لکھو اسی پہ، اور بیچارہ لکھتا جائے لکھتا جائے لکھتا جائے، اور آپ کہیں بچے تم فرسٹ آ گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی کرتا ہے دنیا میں ایسا؟ پہلی بنیاد ہے توحید، پہلے توحید میں داخل ہو جاؤ، پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، عقیدے کے بغیر کچھ نہیں۔ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، سب سے پہلے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے جان لو تم، یہ توحید بنیاد ہے تقوی کی۔ لہذا اب ایک کام کیجئے گا، کسی کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہو کہ وہ متقی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، تو پہلی بنیاد اس کا عقیدہ چیک کیجیے۔ یہ دیکھیے اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ توحید پر ہے یا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کو الہ الوہیت میں خالص مانتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کو شریعت میں رسالت میں خالص مانتا ہے کہ نہیں، یا ان کی لائی ہوئی شریعت میں اپنی بدعتیں داخل کر دیتا ہے، اپنی چیزیں داخل کر دیتا ہے، لوگوں کے من گھڑنت بنائی ہوئی چیزوں کو شریعت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے کوئی صاحب تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، کوئی صاحب باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، کوئی صاحب لوگوں کو تو نمازوں کے لیے بلاتے ہیں، وہ صاحب تو صاحب دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ صاحب تو دعوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، سب اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں کرنی چاہیے، یہ سب ایک طرف۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ تم اس دین پر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس عقیدے پر ہو جو اللہ نے اتارا ہے۔ اپنی طرف سے عقائد نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ نہیں کہنا چاہیے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ان کے ساتھ میں سارے عقائد برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی عقیدہ مت رکھیے گا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں مدد کرنے کے لیے ہماری، یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ آپ درود شریف خوب پڑھیے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر ذہن میں یہ آ گیا کہ جب ہم پریشانی میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، تو اللہ کے رسول آئیں گے اتر کر اور ہماری مدد کریں گے،
اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کا واقعہ ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا انہوں نے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیمار ہو گئے. اشرف السوا نے کہا انہوں نے کہ حضرت اب آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں, اب میں کیا کروں گا, اب میری اصلاح کون کرے گا؟ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, میں تو چاہتا تھا تم سے بڑے مجاہدہ کراؤں, لیکن خیر کوئی بات نہیں, تم کو میری قبر سے وہی فیض حاصل ہوگا جو زندگی میں حاصل ہوا کرتا تھا. یہ الفاظ ہیں. اب جب یہ عقیدہ بنا ہوا ہو تو اس کے ساتھ میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں. وہ بیچارے ابو جہل جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتا تھا, وہ جو بیچارہ نظر و نیاز بھی کرتا تھا, اللہ کے لیے قربانی بھی پیش کرتا تھا, اللہ نے اس کو جہنمی قرار دیا, مردود ہے وہ, ملعون ہے وہ. لہذا یہ مت دیکھیے گا کہ لمبی داڑھی کس کی ہے اور نماز کون پڑھتا ہے اور قرآن کون زیادہ پڑھتا ہے اور نعتیں کون زیادہ پڑھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو کون زیادہ بہاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب خوارج کے لیے گئے ہیں قتل کرنے کے لیے, ان سے جنگ کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں اللہ کی قسم خوارج سے زیادہ میں نے نمازوں کا پڑھنے والا نہیں دیکھا اور خارجیوں سے زیادہ میں نے تلاوت قرآن کرنے والا نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَحْقِرَنَّ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ, تم اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابلے میں حقیر جانو گے, اپنی نماز کو ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے کہ میری تو کچھ ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, صحابہ کرام جو کس قدر نمازوں کے پابند, کس قدر قرآن پاک کے پڑھنے والے, لیکن فرمایا کہ نہیں, اپنی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی. عبداللہ ابن عباس پیش تھے, نوجوان تھے اس وقت, اور ان لوگوں کو ان کی داڑھیوں کے ساتھ میں قتل کیا, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نے قتل کیا. ابن ملجم حضرت علی کا قاتل, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل, مقتل کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنی مجھے مہلت دے دو کہ میں سورت مکمل کر لوں. لوگوں نے کہا کہ اب تو تم مرنے جا رہے ہو, اب کیا؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جتنی دیر دنیا میں زندہ رہوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہوں. یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ تقوی کی بنیاد نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور خیر کے کام اور عبادتیں, یہ بنیاد نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہے عقیدہ توحید. توحید پر آپ قائم ہیں, پھر آدمی کی نماز, پھر آدمی کا روزہ, پھر اس کی زکوٰۃ, پھر اس کی خیرات, پھر اس کے نیک کام, یہ دیکھے جائیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ لہا ثلاث مراتب, تقوی کے 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ ہے تبرئ من الشرک, وعلیہ قول اللہ تعالی والزمہم کلمۃ التقوی, اور تقوی کے کلمے کو ہم نے ان پر لازم کیا. اب دوسرا مرحلہ, الثانیہ التجنب من کل ما یؤثم من فعل او ترک, اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے کرنے سے یا نہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا. میرے عزیزو یہ بات بہت اہم ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ بستی کے لوگ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں, ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, تو ہم آسمان کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے. جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا, جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا, یہ ہے تقوی. یہ تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے. تقوی کا دوسرا مرحلہ بہت اہم ہے, سب سے زیادہ اہم ہے. توحید کے بعد آپ توحید پر آ گئے, اب آپ اللہ کی طرف آگے بڑھنے والے ہو گئے. ایک مومن کیا ہے؟ ایک مومن باطل کا انکار کرنے والا, حق کا اعلان کرنے والا. جب چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہوں, جب چاروں طرف سے نیزے چل رہے ہوں, اس وقت بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے
اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. نیزے بدن میں داخل ہو رہے ہیں, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, تیر بدن پر پڑ رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. وہ متقی پرہیزگار ہے. وہ کون سا متقی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز تو اچھی پڑھ رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے, سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ کے سامنے سرگوشیاں کر رہا ہے, اقرار کرتا ہے کہ پروردگار میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں پروردگار, میری نمازوں کی اطاعتوں کو قبول فرما. اور اس کے بعد یہ متقی شخص باہر نکلتا ہے. اب باہر نکلتے ہی اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اب یہ تمباکو کھا رہا ہے, اب یہ مسالے کھا رہا ہے, اب یہ سگریٹ پی رہا ہے. تقوی کہاں گیا؟ ارے ابھی تو تم تلاوت کر رہے تھے, ابھی تو اللہ سے باتیں کر رہے تھے, اب یہ منہ میں گندگی کہاں سے آ گئی؟ تم کو پتا نہیں ہے کل مسکرن حرام, ہر مسکر حرام ہے. کل مسکرن خمر و کل خمر حرام و کل مسکرن حرام. بخاری شریف کے اندر کتاب العتمہ کے اندر اس طرح کے الفاظ 3 جگہ پر مرغوب. ہر نشہ آور چیز مسکر ہے, خمر کے حکم میں ہے, اور خمر حرام ہے. کل مسکرن حرام, جو بھی نشہ آور شے, تمباکو ہو, بیڑی ہو, سگریٹ ہو, گٹکا ہو, پکار, پانی, سب چیزیں حرام ہیں. کیسے ہم متقی؟ اچھا صاحب اور آگے دیکھیے, یہ کیسا متقی پرہیزگار ہے, نمازوں کا پابند ہے, لیکن شادی بیاہ کے اندر پہنچا, عقیقے کی دعوت ہے, شادی کی دعوت ہے, اب وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا, اب نماز نہیں پڑھتا. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نماز پڑھ بیٹھا ہے؟ اب یہ نماز جاری اس کی, کوئی پرواہ نہیں ہے, پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, عورتیں بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی یہ صاحب بڑے متقی تھے, ابھی گھر کے اندر جو ہماری خواتین ہیں وہ نماز پڑھ کر نکلی ہیں, اب اس کے بعد دیکھیے انہی کی بیٹیاں یا انہی کی بہنیں وہ بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہیں, چہرے پر غازہ لگائے ہوئے, ہونٹوں پر لپسٹک لگائے ہوئے, اور کم کپڑے پہنے ہوئے, عریاں سطر کیے ہوئے, لوگوں کے بیچ میں ٹہل رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. کہاں ہے تقویٰ؟ وہ بلبلانے والا دل کہاں ہے؟ وہ تڑپ اٹھنے والا دل کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں گلے کے اندر ایک تعویذ ڈالے ہوئے ہیں. وہ تڑپ جاتے ہیں, بالکل تڑپ گئے جیسے مچھلی تڑپ جاتی ہے بغیر پانی کے, اور فوراً وہ پکڑتے ہیں اس دھاگے کو, نوچ کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک اور توحید عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ تقویٰ ہے. ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں غلط کام ہو رہا ہے لیکن ہم چپ ہو جاتے, ہماری زبان چپ ہو جاتی, ہمارے سامنے مصلحتیں آ جاتی ہیں, ہمارے سامنے دوستیاں آ جاتی ہیں, ہمارے سامنے رشتہ داریاں آ جاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں, تو ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ تو ہمارے دوست ہیں, ان سے ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی. ارے سن لیجئے صاحب, چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنیے, زبان سے وہ بولیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. باقی نہ کسی چہرے کی پرواہ کیجیے, نہ کسی کے عہدے کی, نہ منصب کی, نہ کسی کی رشتہ داری کی, نہ کسی کی قرابت داری کی. یہ سب نمبر 2 پر ہے. اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ نمبر 1 پر ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول سب سے آگے. متقی ایک عورت کو ہم دیکھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والی, تسبیح پڑھنے والی, قرآن کی تلاوت کرنے والی, درود شریف کثرت سے پڑھنے والی, لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے والی, مصلی پر بیٹھ گئی تو بڑی دیر تک نوافل بھی پڑھ رہی ہے, سنتیں بھی ادا ہو رہی ہیں, گڑ گڑا کر نماز بھی پڑھ رہی ہے. لیکن یہی بوڑھی عورت یا ادھیڑ عورت اب چلتی ہے اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے. اب وہاں جا کر پہنچتی ہے, اب جا کر کیا دیکھ رہی ہے؟ لڑکی کو دیکھا, لڑکی لجائی شرمائی بیچاری آتی ہے, ٹرے لگائے ہوئے, ناشتے کی ٹرے لگائے ہوئے آتی ہے, سلام کر کے بیٹھ جاتی ہے. اب یہ خاتون دیکھ رہی ہیں, چشمہ لگا کے دیکھ رہی ہیں, منہ بنا کے دیکھ رہی ہیں, اس کا دل دھڑک رہا ہے لڑکی کا, اور یہ دیکھ رہی ہیں اور اپنے آپس میں کیا کہہ رہی ہیں, اس کی ناک اچھی نہیں ہے, اس کی آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں, اس کا رنگ بڑا پھیکا ہے,
رنگ اچھا نہیں ہے، ناٹی ہے، اس کے ذرا ہونٹ تو دیکھو ذرا سا کس کیسے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، ارے اس کے کان تو دیکھو ذرا کیسے پتلے پتلے کان ہیں، ارے جب بات کرتی ہے تو آنکھیں مٹکا مٹکا کر بات کر رہی ہے، گردن کو بار بار ہلا ہلا کے بات کر رہی، چلتی ہے تو دیکھو پیر کدھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہاں کا تقویٰ ہے؟ اے خاتون، تو نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھا ہے، پروردگار سے تو قریب ہوئی ہے، اور آج یہ تیری حالت کہ ایک اس بچی کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے اپنی صورت شکل نہیں بنائی ہے، یا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم نے کہہ دیا اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کے ہونٹ موٹے ہیں، اس کی ناک پتلی ہے، تم نے کہہ دیا اس کی گردن ٹھگنی ہے، اس کا قد نیچا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، کیسے تم نے کہہ دیا؟ یہ کس کے اوپر تمہاری انگلی اٹھی ہے؟ یا اللہ کے مخلوق پر؟ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ اور وہ صاحب جو ابھی گئے ہوئے ہیں، کرتا پیجامہ پہنا یا پینٹ شرٹ پہنا، انہوں نے استری کرا کے پریس کرا کے پہنا، لمبی سی داڑھی بھی ہے، اور زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہے، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور صبح شام لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، چلیے بھائی صاحب نماز کے لیے، چلیے بھائی صاحب نماز کے لیے، شام کا وقت ہوتا ہے، ارے بھائی صاحب چلیے نماز کے لیے، مسجد والے بن جائیے، اللہ والے بن جائیے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں پہنچ رہے ہیں، دہیز کی اتنی لمبی لسٹ رکھ دی سامنے، ہمیں یہ بھی چاہیے، تو اچھا گاڑی کون سی دیں گے؟ اچھا صاحب ہمارے باراتی آئیں گے تو کھانا کیا کھلائیں گے؟ اچھا صاحب یہ چیز ہوگی کہ نہیں؟ اچھا صاحب ایسا کیجیے یہ بھی چیزیں جوڑ لیجئے۔ یہ جہیز کی لمبی لمبی لسٹ چل رہی ہے، بڑے متقی ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھول گئے، اب ختم، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کا اقرار کیا تھا، ختم ہو گیا، سارا تقوی رخصت ہو گیا، پیسوں کی چمک نے تمہارے ایمان کی چمک چھین لی، تمہارا تقوی ختم ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، اپنے معاشرے میں، اپنے برتاؤ میں ہمارا کیا معاملہ ہو چکا ہے؟ ہم تقوی والا اس کو سمجھتے ہیں جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، تقوی والا وہ ہے ان یتق اللہ فی السر والعلن، جو اکیلے میں اور علی الاعلان سب کے درمیان اللہ سے ڈرنے والا، جو کہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اللہ کی پرواہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے مر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور تقوی کی راہ اس نے اختیار کی، ڈرا اور خواہش نفس کو روکا، دل بہت چاہتا ہے گناہوں کی طرف، دل کو روکا، وہ ہے جنت المأویٰ کا حقدار، وہ ہے متقی اور پرہیزگار، وہ ہے اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل۔ جو علی الاعلان حق بات کہنے کی جرات رکھتا ہو، اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں اور اپنی خواتین سے کہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اسی لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اللہ کے وفادار بنے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا اعلان کرنے والے بنے، آپ کھلے کھلا کہہ سکیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میرے بدن پر کپڑے پھٹے ہیں مت دیکھو، میرا جسم کمزور ہے مت دیکھو، میرے پاس کوئی منصب نہیں ہے مت دیکھو، میں چھوٹا ہوں مت دیکھو، میں اعلان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ جن کو لوگ پکار رہے ہیں یہ سب باطل ہیں، یہ قبروں کو پکارنا، مزاروں پہ جانا، جناتوں کو پکارنا، پیروں میں دھاگے باندھنا، ہاتھوں میں گنڈے باندھنا، گلے میں تعویذ پہننا اور نیمبو لٹکانا مرچی کے ساتھ اپنی کار کے اندر یا اپنی موٹر سائیکل کے اندر یا اپنے گھر کے دروازے کے اوپر، یہ سب شرک ہے اور میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ آپ کہیں کہ میں توحید پر ہوں، میں توحید پر ہوں اور اس شرک کا اعلان کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، یہ بات کی بات ہے، آپ میرے چچا ہیں، میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نمبر 1 کی بات ہے اور یہ حقیقت کی بات ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ نمبر 1 کی بات ہے۔ اور دوسری گواہی بہت اہم ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئے آئے نہیں صاحب نہیں, اتنی آسانی سے بات نہیں ہوگی. آج میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ, ہماری آپ کی جان نثار ان کے اوپر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنی آسانی سے نہیں, اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے ان پر شریعت نازل کی ہے. شریعت, دین, اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. کسی نے گھر میں بیٹھ کے بنایا نہیں ہے, رسم و رواج نہیں ہے. یہ نہیں کہ چند علماء کرام بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچا ہو انہوں نے یہ کیا کیا جائے, اس کو بھی دین میں داخل کر لیں. ایسا نہیں ہے. تو اب آپ کو گواہی دینی ہوگی کہ سنو, ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر جو ہو رہا ہے, دین کا نام لے کر جو بدعتیں آ گئی ہیں, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. چلیں پتھر اٹھیں اور یہ میرا سر حاضر ہے, پتھر اٹھیں یہ میرا سینہ حاضر ہے. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ یہ میرا خون اللہ کے راستے میں بہے اور اللہ میری اس قربانی کو قبول کرے. جان کی قیمت دیار عشق میں ہے کوئے دوست, اس نوید جاں فضا سے سر وبالے دوش ہے. جب سے میں نے سن لیا ہے اللہ بہت پسند کرتا ہے شہیدوں کو, اپنی راہ میں قربانی دینے والوں کو. یہ سر دن پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے, کب یہ اترے اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور خون سے میں تر ہوں اور اللہ پوچھے کس نے کیا, اور ہم کہیں کہ فی سبیلک, اے میرے پروردگار, میرے معبود, یہ تیرے راستے میں کیا گیا. یہ جو قرآن خوانی ہو رہی ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, یہ اللہ کے رسول نے کب کی؟ آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا, 2 بیٹیوں کا انتقال ہوا, 3 بیٹوں کا انتقال ہوا, صحابہ کرام کا انتقال ہوا, آپ کے چچا کا انتقال ہوا. جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس نے تو کبھی نہیں کی قرآن خوانی. تم کہاں سے لے آئے؟ قرآن خوانی ہو رہی ہے, پارے پڑھے جا رہے ہیں, سورہ یاسین بخشی جا رہی ہے, یہ کہاں سے آیا؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف پیچھے, یہ کہاں سے آیا؟ رمضان کے روزہ رکھنے جا رہے ہیں, اللہ کے لیے روزہ رکھیں, بصوم غد نویت للہ, یہ کہاں سے آیا؟ ٹھہرو جناب, ذرا ٹھہرو, رکو. یہ دین کے اندر نئی بات پیدا کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کون تھا وہ جس نے اجازت دی؟ یہ جو مردے تم دفنانے جا رہے ہو اور اتنی بڑی کیوڑے کی بوتل لے کر چاروں طرف اس کے چھڑک رہے ہو, سورہ 41 مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی اس میں چھڑک رہے ہو, اور جو کفن کے اندر عہد نامہ نور نامہ رکھ رہے ہو, یہ کہاں آیا شریعت میں؟ ذرا بتاؤ تو شریعت میں کہاں سے آیا یہ شریعت؟ ام لہم شرکاء شرعوا من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین بنا کر دیتے ہیں, دین گڑھ کر دیتے ہیں؟ اللہ نے تو اس کو نہیں اتارا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں نہیں فرمایا ہے, نبی نے تو نہیں کہا ہے. نبی کے زمانے میں تو مردے دفن کیے جا رہے ہیں, آپ غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں, آپ جنازے کا طریقہ بتا رہے ہیں, آپ کفن کا طریقہ بتا رہے ہیں, ایک ایک چیز پر آپ کی نگاہ ہے, ایک ایک حرکت پر آپ کی نگاہ ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں. ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گئیں یہ؟ کہاں سے آ گئی چیزیں؟ عبادتوں میں بدعتیں کہاں سے آ گئیں؟ آپ وضو کر رہے ہیں, گردن کا مسح کر رہے ہیں, کہاں سے آ گیا؟ وضو کر رہے ہیں, ایک ایک وضو کی الگ الگ دعائیں ہیں, ہاتھ دھلیے تو یہ پڑھیے, بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ یہ ہو, بائیں ہاتھ پہ یہ ہو, چہرہ دھلیے تو یہ, مسح کیجیے تو یہ ہو, پیر دھلیے تو یہ ہو, بایاں پیر دھلیے تو یہ دعائیں کہاں سے آئیں؟ یہ کس نے گڑھی؟ یہ شریعت کو گڑھنے کا حق کس نے دیا؟ تم نے یہودیوں والی شریعت سمجھ رکھا ہے اس کو. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, آج سارے یہودی جب سیناگوگ میں جاتے ہیں وہاں پر تورات کی آیتیں پڑھتے ہیں, یہ کتاب پیدائش پڑھ رہے ہیں, کتاب تواریخ پڑھ رہے ہیں, زکریا کا باب پڑھ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے زبور کے نغمات پڑھ رہے ہیں. اور جب عمل کرنے کا ہوا تو تلمود آ گئی, اب عمل تلمود پہ ہو رہا ہے,
18 جلدوں میں تلمود ہے، تلمود پر عمل ہو۔ تلمود کیا ہے؟ علماء کرام نے استنباط کیا ہے، علماء کرام کے فتوے ہیں، ہمارے علماء نے غور کیا ہے۔ اللہ کی پناہ، تم نے رسالت کا حق نہ ادا کیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھا۔ امام مالک کا بڑا اچھا جملہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو فجر کی اذان دینے کے بعد جاتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا لوگوں سے۔ امام مالک نے کہا سنو، تم اللہ کے رسول پر تہمت لگاتے ہو۔ اس نے کہا ارے نہیں صاحب، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کے رسول پر تہمت لگاؤں گا؟ ارے نہیں میں ایسا نہیں کرتا۔ امام مالک نے کہا اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی اذان دینے کے بعد اس طرح کنڈی کھٹکھٹانے کو تو نہیں کہا۔ یہ تم دین میں بدعت ایجاد کر رہے ہو، گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات چھپا لی، یہ بات نہیں بتائی، ان کو نہیں معلوم تھا اور تم اس کو بڑھا رہے ہو۔ کیا نکتہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، ساری بدعتوں کی جڑ کٹ جاتی۔ یہاں تو لوگوں نے، ادھر تلمود کی 18 جلدیں تھیں، یہاں تو پوری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اس زمین سے لے کر اور چھتوں تک کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ ہدایہ ہے، در مختار ہے، شامی فلک، الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک لکھا ہوا ہے اس میں۔ اللہ کی ہزاروں لعنتیں ہوں جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بات ہے یہ؟ تم نے رسول کی رسالت کو نہیں سمجھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تم تک پہنچانے کے لیے، انہوں نے شریعت بنائی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھی نہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اے محمد اگر اپنی طرف سے تم گڑھ کے کچھ بات پیش کر دو تو ہم اپنے ہاتھوں سے، داہنے ہاتھ سے تمہاری گدی پکڑ لیں گے اور تمہاری داہنی یہ نس کو کاٹ دیں گے، لَقَطَعْنَا مِنُ الْوَتِينَ، اور تم میں سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ سورۃ الحاقہ کی آخری آیت۔ دین میں بدعتیں ہو رہی ہیں اور ہم آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم شادی بیاہ میں گئے، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، گانے چلائے جا رہے ہیں، اور مولوی صاحب بیٹھ کے نکاح پڑھا رہے، دعا کرے یا اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اس نکاح میں خیر نازل فرما، نیک اولادیں عطا فرما۔ کہاں سے نیک اولادیں آئیں گی؟ یہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہو، عورتیں بے حیائیوں کی طریقے سے گھوم رہی ہوں، اپنے عوریاں لباس پہنے ہوئے نمائش کرا رہی ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جہاں پر جہیز لگا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، جہاں پر اس کا باپ کا دل ٹوٹ گیا ہو، اور جہاں پر کھانا کھا کے لوگ روٹیاں دیکھ رہے گرم ہے، آدھی روٹی کھائی آدھی اٹھا کے پھینک دی، ایک بوٹی کھائی آدھی اٹھا کے چھوڑ دی، جہاں پر کھانے پر لوگ کمیاں نکال رہے ہوں بیٹھ کر، یہ نہیں صحیح ہے تو ایسا نہیں صحیح ہے تو ایسا نہیں صحیح، یہ کہاں کا تقویٰ ہے؟ کون سے مسلمان ہیں یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے ہو سکتے ہیں یہ؟ لہذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا یہ ہے متقی اور پرہیزگار۔ توحید پر قائم ہو، نمبر 1، اللہ کے رسول کی شریعت پر قائم ہو، اللہ کے رسول کی شریعت پر، یاد رکھیے، من گھڑنت روایتوں پر نہیں، من گھڑنت قصوں پہ نہیں، ضعیف اور موضوع روایتوں پہ نہیں، منکر اور مرسل روایتوں پہ نہیں۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے یتنزہ عما یشغل سرہ من اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، جسے لوگوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف اللہ رب العزت کا خوف ہو۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں دو تین باتیں اور اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایسا کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ میں ہوگا ان کے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ تیسری بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ مصیبت سے نکلنے کے سامان پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
اور ایک اور بات، والعاقبۃ للتقوی، اس کا انجام خیر ہوگا، ایمان پر اس کا انتقال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف دعا مانگتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ایمان پر موت عطا فرما، نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ حسن خاتمہ کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، اپنے امتیوں کو سکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ تقوی اختیار کرو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اعلان کے ساتھ اعلان کرو تقوی کا، اور یہ بتاؤ کہ اللہ کی توحید یہ ہے اور اس کے ساتھ شرک یہ ہے، یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ محمد رسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دین نہیں ہے، یہ تمہارے مولویوں نے گڑھا ہے، یہ تمہارے مولاناؤں نے گڑھا ہے، یہ علماء سو نے گڑھا ہے، یہ جہال علماء نے گڑھا ہے، یہ جہنم میں کندے بننے والے علماء نے گڑھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لہذا اس کا اعلان کرو حق کا۔ پہلے نمبر پر توحید والے علماء کی بات سنو، قرآن اور حدیث کی بات سنو، توحید پر قائم ہو اور توحید کا اعلان کرو، اور نبی کی رسالت کا اعلان کرو۔ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت یہ ہے اور دین یہ ہے، اور یہ دین نہیں ہے۔ امام بخاری کا قول ہے، باب ہے پورا، العلم قبل العمل، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے کی، توحید کا اعلان کرنے کی، سنتوں پر قائم رہنے کی، اور بدعتوں کا بتانے، اس کا پردہ چاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ارے نہیں شیخ، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر وحسن جناب۔ محترم حضرات، آپ کی فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین نقوی حفظہ اللہ، آپ حضرات کے سامنے تقویٰ کا مفہوم اور اس کے ثمرات، اہمیت و تقاضے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے اور رکھے، اور یقیناً جو تمام اعمال کی بنیاد ہے، دار و مدار ہے جس چیز پر، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ جو دور ہے الحاد کا، بے دینی کا، جس میں مختلف قسم سے اور مختلف قسم کے چور دروازوں سے شرک اور بدعات ہمارے گھروں کے اندر گھس چکا ہے، اور صرف گھسا ہی نہیں بلکہ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک دین کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جو چیز بدعت ہے، شرک ہے، خرافات، الحاد، بے دینی ہے، لبرلزم ہے، یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہم بناتے چلے جا رہے ہیں، اور جو دین کا حصہ ہے اس کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس چیز کی طرف شیخ موصوف نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں اشارہ کیا، وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو مسلم معاشرے میں توحید کا بول بالا فرمائے، شرک اور بدعات کو ختم کر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے اور تقاضوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے تعلق سے جو شرک اور بدعات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اسے ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں سر جوڑ کر کے دین اور شریعت کا صحیح علم حاصل کر کے عوام تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کا آنا قبول فرمائے اور عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد
ہم اپنے مہمانان عظام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کے سامنے حاضری دی، اور خصوصی طور سے شیخ موصوف جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے کانپور تشریف آئے۔ اللہ رب العالمین شیخ موصوف کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، تادیر شیخ کا سایہ ہم پر قائم فرمائے، تادیر شیخ سے جو ہے دین کا کام اور خدمت اللہ رب العالمین لیتا رہے۔ انہی چند باتوں پر میں مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ مختصر سا ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ آپ لوگ کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔